بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر مکی، 99 آیتیں، 6 رکوع۔ گزشتہ صورت میں توحید کا مضمون اور موحد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور سعی جمیلہ کا ذکر تھا۔ اس سورہ میں بھی توحید اور رسالت کے متعلق عام غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد ان نافرمانوں کا بیان ہے جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ حجر شام اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود آباد تھی۔ اس رعایت سے سورت کا نام حجر ہے، اور شاید اس لیے بھی کہ ان نافرمان اقوام کے قلوب کی سختی پتھر کے دور کی یاد تازہ کرتی ہے۔ ان کی یہی سرکشی ان کی تباہی اور ہلاکت کا موجب ہوئی۔ ہر چند سرزمین مکہ کفر کا مسکن بن رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعی اور دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ مشیت ایزدی کو خلت کی زمین پر محبت کی دنیا آباد کرنا تھی۔ اس سورہ میں رسالت اور بنیاد رکھنے والے کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے۔ نور رسالت یعنی کتاب و نور کتاب کا ذکر ہے۔ رسالت کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ وحدانیت کو دلائل سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ دلائل مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ نا امید کی امید کیسے پوری کی جاتی ہے۔ گویا قدرت و حکمت کے باب کھولے جا رہے ہیں تاکہ عقل سلیم رہبری پائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا من الملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور قرآن واضح کی آیتیں ہیں۔ غور سے سنو اور دیکھو تو اس قرآن عظیم کا واضح و شگفتہ بیان، اس کے روشن دلائل، اس کے تاریخی واقعات، مستقبل کے متعلق اس کی بشارتیں، اس کے احکامات و تعلیمات، سب کے سب اس کے کتاب الہی ہونے پر شاہد ہیں۔ اور یہی وہ کتاب ہے جو عقل سلیم کی رہبری کے لیے انسانیت کو عطا ہوئی۔ کافر روز قیامت بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے رسول، جو لوگ اب آپ کی بات نہیں سنتے ان کے متعلق آپ غمگین نہ ہوں۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ اس دنیا میں کچھ عرصے کھا پی لیں اور مزے اڑا لیں اور عمر کی درازی اور دولت کی زیادتی کی امید میں لگے رہیں۔ آج یہ انجام کار سے غافل ہیں، پس ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ دنیا میں منکرین کو ایک حد تک موقع دیا گیا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی مخلوق پر اور خود اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنی راہ نہ بدلی۔ اللہ کے علم میں ان کی یہ نافرمانیاں ہمیشہ سے تھیں۔ اب اتمام حجت کے بعد فیصلہ ہو گیا، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کی تباہی سے قبل اس کا وقت لکھا ہوا اور معین تھا۔ اللہ کے علم محیط کو اس کی خبر تھی، وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد ایک لمحے کی بھی مہلت دینا اس کی حکمت تکوینی کے خلاف ہوگا۔
کوئی قوم اپنی میعاد مقررہ سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ افراد کی طرح اقوام عالم کی بھی عروج و زوال کی ایک حد ہے۔ ان کے لیے ایک میعاد مقرر ہے جو علم الہی میں ہے، اور اس میں ایک لمحہ تقدیم و تاخیر ممکن نہیں۔ چونکہ کفار پر عذاب نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ گستاخ ہوتے چلے جاتے ہیں اور طرح طرح کی بیہودہ باتیں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اترا، تو دیوانہ ہے۔ اگر صداقت کا دعویٰ ہے تو کیوں وہ فرشتے نہیں آتے جو اللہ کا عذاب لے آئے؟ یہ گستاخ کہتے ہیں اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کے عذاب دینے والے فرشتے کیوں نہیں آ رہے آتے؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فرشتوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر فیصلہ حق کے لیے، اور اس وقت ان کو مہلت نہ ملے گی۔ یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ ابھی عذاب کا وقت نہیں آیا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پیغام حق کو کچھ نقصان پہنچا سکے۔ ہم ہی نے یہ کتاب نصیحت آپ پر اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس کی ترتیب، تدوین، الفاظ، معنی و مطالب سب کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ منکرین حق کی یہ گستاخیاں خود ان کی ہلاکت کا باعث ہوئی ہیں۔ آپ غمگین نہ ہوں، اور آپ سے قبل ہم گزشتہ گروہوں میں پیغمبر بھیج چکے ہیں، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑا لیا۔ اس طرح ہم اس تکذیب حق اور گمراہی کو ان مجرموں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، اور یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے، اور پہلوں کی بھی یہی رسم رہی ہے۔ گزشتہ اقوام اپنے اپنے پیغمبروں کو یوں ہی جھٹلاتی اور ہنسی اڑاتی رہی اور محروم ایمان رہی، اور اگر ہم ان کافروں پر بطور معجزہ کوئی دروازہ آسمان سے کھول دیں اور ان کے لیے وہ صورت بھی پیدا کر دیں کہ وہ اس میں تمام دن چڑھتے رہیں، تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا۔ جن کی نظریں حقیقت آشنا نہیں، انہیں کچھ بھی دیا جائے، کچھ بھی دکھایا جائے، وہ حق کی تعبیر اپنے فہم کے مطابق ہی کریں گے، حیرت کریں گے، سحر کہیں گے، ایمان نہ لائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا رکوع۔ قرآن اور مسئلہ نبوت کے بعد اب مسئلہ توحید کا ذکر ہے۔ اور ہم نے آسمان میں اعلیٰ بلندیوں پر برج یا بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں زینت بخشی، اور اس آسمان دنیا کو ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ ہاں، اگر کوئی شیطان ان کیفیات آسمانی کو جو جبریل کے ذریعے فرشتوں کو دی جاتی ہیں چوری سے سن بھاگے تو اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ ہو لیتا ہے۔ اور دیکھو، ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر سخت وزن کے پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر طرح کی چیز معین ترکیب اور مناسب مقدار میں اگائی۔
کیا یہ سب اس کی عظیم الشان قدرت و حکمت کی روشن دلیلیں نہیں؟ یہی نہیں، اور ہم نے ان میں سے تمہارے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے معیشت کے اسباب، غلے، ترکاریاں، پھل وغیرہ پیدا کیے، اور جو کچھ تم کو نظر آتا ہے یہ تو اللہ کی قدرت کے کرشمے اور ہر طرح کی اشیاء کی بہتات کا ایک ادنا ظہور ہے، اور ہمارے پاس تو ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں، اور ہم ان کو وقت و حالات کے مطابق معین مقدار میں اتارتے رہتے ہیں۔ تم نے آسمانوں پر نظر ڈالی، تم نے زمین کو دیکھا، ذرا اپنے ارد گرد کی ہوا اور فضا کو بھی دیکھو، کیا اس میں تمہاری حیات و بالغی کہ وہ اسباب موجود نہیں جو تم کو تمہارے رب کی یاد دلاتے رہیں؟ اور ہم نے ابر اٹھانے والی ہوائیں چلائیں جو پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو لیے چلی جاتی ہیں، پھر آسمان سے میںہ برسایا جو دریاؤں اور چشموں میں بہا زمین کی گہرائیوں میں محفوظ کیا گیا، اس سے ہر ذی حیات کی بالغی کے اسباب مہیا کیے گئے، پھر تم کو وہ پلایا۔ کیا تم خود یہ لطیف و شیریں پانی اپنے لیے مہیا کر سکتے تھے؟ اور ہزار ہاں حیوان، بے شمار نباتات جو تمہاری غذا ہیں، ان کے لیے یہ پانی فراہم کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، اور تمہارے پاس تو اس کا خزانہ نہیں۔ زمین و آسمان، حیوان و نباتات، ہر شے اپنے خالق کی قدرت و حکمت پر شاہد ہے۔ تم خود اپنی حقیقت پر غور کرو اور دیکھو، ہم ہی زندگی بخشتے اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، ایک اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے جو خالق کائنات ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی اس کا مالک اور بالآخر وہی اس کا وارث ہے۔ اگر اللہ کی اس قدرت و حکمت کی نشانیاں یا خود تمہاری تخلیق تم کو اس کی یاد نہیں دلاتی تو سن لو کہ اللہ کو غیب و شہادت کا علم ہے، اس سے کوئی چیز نہ پوشیدہ ہے، نہ تھی، نہ ہو سکتی ہے۔ وہ ہر انسان کی حالت و کیفیت سے واقف ہے، فرماتا ہے، اور یقیناً ہم تمہارے اگلوں کو بھی خوب جانتے ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں سے بھی خوب واقف ہیں۔ اب بھی اگر کفار نہ مانے تو وہ جانے اور ان کا کام، لیکن یہ یاد رکھیں، اور بے شک آپ کا رب ان سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ کی دوسری آیت میں رجیم کا لفظ آیا۔ رجیم رجم سے مشتق ہے، جس کے معنی سنسار کرنے کے ہیں۔ شیطان کو آسمان کی اعلیٰ فضاؤں سے دور پھینک دیا گیا۔ اب بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان رازہائے سربستہ کی جو تکوین عالم کے لیے فرشتوں کو ملتے رہتے ہیں خبر پا کر اپنے انداز سے لوگوں کو بہکائے، لیکن نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت کے سامان کر رکھے ہیں۔ البتہ انسان کی آزمائش کے لیے شیطان کو جس قدر علم ملا ہے یا چوری چھپے حاصل کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے نظام تکوینی میں فرق نہیں آتا۔ وہ قادر مطلق ہے، شیطان بھی اسی کی مخلوق ہے، جسے ایک خاص مقصد کی خاطر کچھ قدرت و مہلت دی گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ کائنات کو درہم برہم کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا رکوع. انسان کو اس کی تخلیق سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ایک دشمن ہے جو اللہ کی قدرت کاملہ سے واقف ہونے کے باوجود اپنی کبر اور حرص کے باعث اس کا نافرمان بنا. وہ پہلا منکر تھا جس نے ادب کو بھی ملحوظ نہ رکھا، جو آج بھی انسان کو انکار پر آمادہ کرتا رہتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا زور اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں چلتا، وہ مردود ہے. وہ اور اس کے ساتھی اور اس کے حکم پر چلنے والے سب واصل جہنم ہوں گے. اور بے شک ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، جس سے بو آتی ہے اور جو خشک ہو کر آواز دینے لگے، اس سے پیدا کیا. اور انسان سے بھی قبل ہم نے جنوں کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا. اس طرح انسان مٹی کے ساتھ دیگر عناصر سے بنا جو نظر آتا ہے، اور جنوں کو گرم بے دھوئیں کی آگ سے بنایا جو نظر نہیں آتے. انسان کا پتلا قدرت و حکمت کے ہاتھوں تیار ہوا، مٹی سے اس کا خمیر تیار ہوا، اور جب اللہ کے فیضان نور سے مشرف ہوا تب مسجود ملائکہ بنا. اور وہ واقعات دلائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بناؤں گا، پھر جب اس کو پوری طرح انسان بنا کر ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی روح سے فیضان نور پھونک دوں اور وہ جی اٹھے تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ اس فیضان نور کے بعد ہی تمام فرشتوں نے مل کر آدم کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا. معلوم ہوا کہ انسان کی عظمت فیضان نور ہی کے باعث ہے جس کا ظہور اخلاق ہے. ابلیس نے اس فیضان نور کو سجدہ نہ کیا، کافر ہوا. انسان کے لیے بھی اس فیضان نور کے حصول کا ذریعہ اپنے خالق کو سجدہ کرنا ہے. جس نے اس سے منہ موڑا، اس کی ذات و صفات میں تفریق کی، اس میں اس مسمہ کو نہ پایا، وہ شیطان کی راہ پر لگ گیا. اللہ نے شیطان کی عدول حکمی پر جواب طلب کیا. فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ بولا میں وہ نہیں کہ ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے گارے سے بنایا. فرمایا تو یہاں سے نکل جا، اس مرتبے اور مقام سے جہاں تو پہنچ گیا دور ہو. تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار ہے. شیطان بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر اب بھی نادم ہوتا، درازی عمر اور بہکانے کی مہلت کا طلبگار ہوا، گویا انسان سے مقابلے کے لیے آمادہ ہو گیا. شیطان نے التجا کی اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا جا، تجھے مہلت ہے وقت معین کے دن تک، یعنی قیامت تک. شیطان نے ادب کو بھی ملحوظ نہ رکھا. کہا اے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا ہے، اپنی جگہ پر رہنے نہ دیا، میں بھی یقیناً دنیا بھر کے گناہ زمین میں ان کو حسین بنا کر دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، بجز ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو خلوص میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، جن کے دل میں کسی کی طرف سے میل ہی نہیں آتا، جو تیرے ہو کر رہ گئے ہیں. بے شک وہ میرے دام فریب میں نہ آئیں گے، لیکن اور کوئی بچ نہ سکے گا. اللہ نے فرمایا بے شک یہی اخلاص کی راہ مجھ تک سیدھی پہنچتی ہے، اور اس راہ پر چلنے والے کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک میرے بندوں پر جو مخلص ہیں تیرا کچھ بھی زور نہ چلے گا، سوائے ان بھٹکے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی. اور بے شک ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جو ان سب کی منتظر ہے. اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے واسطے ان میں سے کافروں کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. طرح طرح کے کفر میں مبتلا دوزخی اپنے اپنے دروازوں سے داخل ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسينا الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا رکوع. جس طرح دوزخ کے 7 دروازے ہیں جن سے کافر داخل کیے جائیں گے، ان دروازوں سے دوزخ کے 7 طبق بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور یہ تقسیم 7 اوصاف رذیلہ کی بنا پر بھی ممکن ہے. اسی طرح جنت میں داخل ہونے کے 8 دروازے ہیں. 7 اوصاف طیبہ کے باعث ہوں گے اور ایک محض اللہ کے فضل سے داخل کیے جانے والوں کے لیے ہوگا. یہاں سلامتی سے داخل ہونا ہے. سلامتی کے تصور کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انہی کے بھانجے لوط کا بیان آتا ہے جن کی قوم نے انکار کیا اور عذاب کی مستحق بنی. بے شک اس دن پرہیزگار جنت کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے. فرشتے ان کو ندا دیتے ہوں گے کہ تم ان میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، تم پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہے. نہ صرف خارجی طور پر انہیں امن حاصل ہوگا، بلکہ ان کے قلوب بھی ہر گرانی اور ہر خلش سے پاک ہوں گے، اور ہم ان کے سینوں میں جو کدورت ہوگی اس کو بھی نکال ڈالیں گے تاکہ ان کے دل بھی پاک صاف ہو جائے اور دل جمعی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور وہ بھائی بھائی کی طرح تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے. جس قرار و قیام کے لیے انہوں نے دنیا میں سعی کی تھی، اللہ جنت میں انہیں عطا فرما دے گا. کوئی تمنا باقی نہ رہے گی. اے رسول، میرے بندوں کو مطلع کر دیجئے کہ اصل بخشنے والا بڑا مہربان میں ہوں. یہی وقت ہے بخشش مانگ لو، رجوع ہو جاؤ کہ میری رحمت کا دامن بہت بہت کشادہ ہے، اور اگر انکار اور کفر پر قائم رہے تو بلا شبہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے. جہاں رحمت اور عذاب کا ذکر آیا، فوراً اس کی مثال انبیاء علیہ السلام اور ان کے زمانے کے واقعات سے پیش کی جاتی ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. بتایا جا رہا ہے کہ رحمت اسباب کی محتاج نہیں، وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے، لیکن جب رحمت دستگیری نہ کرے تو ہلاکت لازمی ہے. پھر اس سلسلے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جس کو اللہ کے بھیجے ہوئے دردناک عذاب سے کوئی چیز بچا نہ سکی. اور ان لوگوں کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دیجئے، یعنی ان فرشتوں کا جو انسان کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور جن کو انہوں نے مہمان سمجھ کر خاطر مدارت کرنا چاہی. جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، لیکن فراست پیغمبری نے جان لیا کہ عذاب کے فرشتے ہیں اور کہا ہم کو تم سے ڈر لگ رہا ہے. وہ بولے آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک صاحب علم یعنی صاحب نبوت فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا جب میرا بڑھاپا حد کو پہنچ گیا تب خوشخبری سناتے ہو، ذرا سوچو اب کاہے کی خوشخبری سناتے ہو؟ جس کا بظاہر امکان ہی نہیں اس کی خوشخبری سنانا کیا؟
وہ بولے ہم آپ کو واقعی اللہ کی قدرت و حکمت اس کے فیصلے کے مطابق خوشخبری دے رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں، عام انسان نہیں، بس آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا نا امیدی نہیں ہے، حیرت ہے، اور اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہی کون ہوتا ہے سوائے گمراہوں کے۔ لیکن اس مکالمے کے باوجود حضرت ابراہیم کے قلب پر جو گھبراہٹ کے آثار پیدا ہوئے تھے اس کا جواب نہ ملا، اس لیے دریافت فرمایا کہ آخر کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو؟ ابراہیم نے کہا پھر اے فرشتوں تمہیں کیا کام ہے؟ تم کس مہم کے لیے بھیجے گئے ہو؟ فرشتے بولے ہم ایک بدکار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جن کو ہم نیست و نابود کر ڈالیں گے، بجز لوط کے گھر والوں کے، کہ ہم ان سب کو ہلاکت و بربادی سے بچا لیں گے، البتہ ان کی عورت لوط کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ عذاب میں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ پیچھے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ پھر جب وہ بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر پہنچے تو فرشتے کی فطرت اور بشر کی صورت تھی، عام انسانوں سے الگ انداز، پھر انوار جمال، تسکین و بے نیازی، یہ سب لوط علیہ السلام کے لیے طرح طرح کے خیالات، قلبی گھبراہٹ اور ذہنی کشمکش کا باعث بن گئے۔ آپ کا ایک مختصر جملہ تمام کیفیات کا آئینہ دار ہے۔ لوط نے کہا تم تو اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ وہ بولے آپ کا خیال صحیح ہے، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز یعنی عذاب الہی لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے آپ سے جھگڑتے رہتے تھے، اور ہم آپ کے پاس ایک حتمی فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ بس فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو بستی سے لے کر نکل جائیے، اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اور اسی طرح اپنے اس قافلے کی حفاظت کرتے ہوئے جہاں کا آپ کو حکم ملا ہے چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کو ملائکہ کے توسط سے اپنا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ان نافرمان لوگوں کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ ادھر ان کی تقدیر کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا، ادھر وہ اپنی غفلت اور بے حیائی میں سرشار تھے، اور یہ خبر پاتے ہی کہ یہ پرجمال ہستیاں لوط کے گھر آئی ہیں، شہر والے اپنی بدخوئی کے مطابق خوشیاں مناتے دوڑے آئے اور لوط سے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس ان کے سامنے اور اس طرح کی باتیں کر کے مجھ کو رسوا نہ کرو، اور ذرا خوف خدا کرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے کہ ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ تمہیں پہلے ہی بتا نہ دیا
کہ کسی کو اپنا مہمان نہ ٹھہرایا کرو اور ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، تم خود ہی اپنی سر آفت مول لیتے ہو۔ لوط نے کہا تم کیا بیہودہ باتیں کر رہے ہو، تشفی نفس کی جائز راہیں ہیں جس کا طریقہ شادی ہے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو میری بیٹیاں حاضر ہیں، یعنی تمہاری بیویاں جو تمہارے گھر میں ہیں، یا میری قوم کی بیٹیاں جن سے تم اب شادی کر سکتے ہو۔ حضرت لوط کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو کیفیات گزر رہی تھی، اللہ رب العزت ان کا جواب دے رہا ہے، اور کس محبت سے خطاب ہے۔ اے احمد محمد محمود، آپ کی جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، یہ جہنم کے کنارے سے آ لگے تھے، اب نار ہی ان کا علاج تھا، تباہی و ہلاکت ان کے سروں پر منڈلا رہی تھی۔ پس طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان کو ایک چنگھاڑ، ایک سخت آتشی آواز نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس بستی کو تہہ و بالا کر ڈالا اور آسمان سے ان پر کنکر کے پتھر یعنی جھامے اور پتھر برسائے۔ اور بے شک اس واقعے میں اہل فراست دھیان کرنے والے اور حق تک پہنچنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آج بھی مکہ سے شام کی سیدھی راہ پر وہ بستی واقع ہے جس کے کھنڈرات درس عبرت دے رہے ہیں۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی سخت گرفت کی بڑی نشانی ہے۔ نافرمانوں کی ایک اور مثال کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بے شک درختوں کے جھنڈ والی بستی کے رہنے والے بڑے بدکار تھے، جن کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب مبعوث ہوئے۔ یہ لوگ گھنے جنگلوں میں رازنی ڈاکہ زنی کرتے اور شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ پس ہم نے ان سے ان کی بدعقیدگی اور بدکرداری کا بدلہ لیا، اور یہ دونوں بستیاں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں بلکہ کھلے راستے پر واقع ہیں، یعنی جس پر لوط کی بستیاں ہیں انہی سے ذرا نیچے قوم شعیب کی یہ بستیاں ان راستوں کے گزرنے والوں کے سامنے موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا رکوع سورت کا آخری رکوع ہے۔ سورہ میں ملت ابراہیمیہ کی بنیاد رکھنے والوں کی کیفیات اور منکرین حق کی حالت کا بیان تھا۔ توحید کے مسئلے کو ذہن نشین کیا گیا۔ اب اس بیان کا خلاصہ ہے۔
اور ہجر کی بستی کے رہنے والی قوم سمود کا بیان فرما کر تخلیق کی حکمت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ انسان کا مقصد حیات اپنے رب کی عبادت، اس کی معرفت ہے۔ اس مقصد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرنا ہلاکت ہے۔ منکرین انبیاء کو جھٹلاتے آئے ہیں اور انبیاء علیہ السلام ان پر غم کھاتے اور صبر کرتے رہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ دنیا کے مال و متاع پر نظر نہ ڈالیں، مقصد پر نظر رہے اور رحمت سے وابستہ رہیں۔ منکرین کی کیفیت سے جو گرانی حضور کے قلب نے محسوس فرمائی، اس غم کو آپ کے قلب مبارک سے دور کیا جا رہا ہے اور صبر کی تلقین اور لذت تسبیح و بندگی میں لا کر سورہ کو ختم فرمایا جا رہا ہے۔ اور انبیاء کو جھٹلانا منکرین کی رسم قدیم ہے۔ ہجر کی بستی کے رہنے والوں نے یعنی قوم سمود نے حضرت صالح کو جھٹلایا، گویا تمام انبیاء کو جھٹلایا۔ ایک کڑی کو توڑنا گویا پورے سلسلے کو منقطع کرنا ہے، اور ایک پیغمبر کو نہ ماننا گویا سب کا انکار کرنا ہے۔ اور ان کو ہم نے اپنی نشانیاں عطا فرمائیں، معجزات دکھائے، پتھر سے اونٹنی نکالی، تب بھی وہ روگردانی کرتے رہے۔ نہ حضرت صالح کی رسالت کے قائل ہوئے، نہ اللہ کی توحید کے، بلکہ اپنی نافرمانی اور نبی کی دل آزاری پر قائم رہے۔ اور ان کا طریقہ تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ ان میں سکون و اطمینان سے رہیں۔ لیکن کیا مضبوط اور مستحکم مکان انہیں عذاب الہی سے بچا سکے؟ انہیں وہاں سکون ملا نہیں۔ البتہ صبح ہوتے ہوتے ان کو ایک آتشین چنگھاڑ سخت آواز نے آ پکڑا۔ یہ امر اتفاقی نہ تھا، کوئی زلزلہ نہ تھا، یہ اللہ کے حکم سے جبریل کا اس خطہ زمین کو اٹھا کر پٹک دینا تھا، جس نے ان کے مضبوط قلعوں کو الٹ دیا اور یہ محل ان کو عذاب سے بچا نہ سکے۔ پھر اس وقت ان کا کیا دھرا ان کے کچھ کام نہ آیا، اور جو کچھ تخلیق کے مناظر نظر آتے ہیں، اور یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، ہم نے بلا حکمت کے پیدا نہیں کیا۔ ان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے اور وہ حق ہے، اور یہ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ بس یہاں خوش خلقی سے درگزر کیجئے، آخر ان کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بے شک آپ کا رب ہی تو سب کا پیدا کرنے والا بڑا علم والا ہے، اس سے ان کے حرکات پوشیدہ نہیں۔ یہ اور ان کی دنیاوی دولت و ثروت سب کی قدر و قیمت ان کو معلوم ہو جائے گی۔ اور بے شک ہم نے آپ کو تو یہ الحمد کی 7 آیتیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ حضور کی امت کے لیے یہ وظیفہ دینی و دنیاوی فلاح کا ضامن اور سرکار دو عالم اور ان کے متبعین کی پرانوار راہوں کو پانے کے لیے شمع ہدایت ہے۔ اسی سورہ فاتحہ سے نماز میں نماز کے انوار، تلاوت میں تلاوت کے انوار، زندگی میں حقیقت کے انوار، آخرت میں رحمت کے انوار کھلتے ہیں۔ یہی وہ کلید معرفت ہے جو قرآن کی عظمتوں سے مومن کو آگاہ کرتی اور قلب مومن کو اس کی جلوہ گاہ بناتی ہے۔ لہٰذا آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان چیزوں کو نہ دیکھیے جو ہم نے ان میں سے کافروں کی مختلف جماعتوں کو دنیا برتنے کے لیے دی ہے، اور نہ آپ ان کے حال پر تعصب فرمائیں۔ آپ کو ان سے کیا غرض، کیا واسطہ؟ آپ کے لیے تو آپ کے چنے ہوئے مومن کافی ہیں۔ کافروں کو ان کے حال پر چھوڑیے اور اپنے بازو ایمان والوں کے لیے جھکائے رکھیے۔ یہی آپ کی شفقت و التفات کریمانہ کے مستحق اور محتاج ہے۔ اور آپ فرما دیں کہ میں تو بدعمالیوں کے عواقب سے ڈرانے والا، اللہ کے احکام اعلانیہ کھول کر بیان کرنے والا ہوں۔ اب ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، نہ مانو گے تو اس کا خمیازہ خود بھگتو گے۔ اور اسی طرح ہم کفار پر عذاب نازل کریں گے، جس طرح ہم نے ان حصے بکھرے کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو یعنی کتب سماویہ کو یا مشرکین کی طرح خود قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جو مناسب سمجھا قبول کیا، جو نفس پر بار ہوا ترک کیا۔ یہ خوشی کا سودا نہیں، اللہ کا پیغام ہے جو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ کل پر ایمان لانا ہے۔ اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے، ان سب باتوں کے متعلق جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں۔ بس آپ وہ سب خوب کھول کر سنا دیں جس کا آپ کو حکم ہوا، اور مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کریں، یا آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کی سنیں یا نہ سنیں۔ اے حبیب، آپ تو ان کو کچھ نہ کہیں گے، لیکن ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔
آپ کا مذاق اڑا کر نہ دنیا میں آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے، نہ آخرت میں اپنے کو اس تمسخر کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ اور یہ تمسخر کرنے والے جو اللہ کے ساتھ اور معبود بھی قرار دیتے ہیں تو ان کو عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حماقت میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ دردمند قلوب کی کیفیات سے آگاہ ہے، اور اے رسول ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں پر آپ کا جی تنگ ہوتا ہے، دل مقدر ہوتا ہے۔ بس ایسی حالت میں انشراح قلب کے لیے آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و حمد کرتے رہیے، اور جو آپ کا معمول ہے کہ حالت غم میں نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، اسی طرح سجدہ کرنے والوں میں رہیے، اور اپنے رب کی عبادت وصال بالرفیق الاعلیٰ تک کیے جائیے۔ آپ کے ایمان پر ایمان لا کر آپ کی امت مومن بن جائے گی۔ آپ کی عبادات بالخصوص سجدوں سے امت فنائیت تامہ کا راز پا جائے گی اور اجر عظیم سے نوازی جائے گی۔